الرحمن الرحیم علی ظاہر خفیہ، مسح کرے گا خفین کے ظاہری حصے پر۔ الخف، اب بتا رہے ہیں کہ خفین کسے کہتے ہیں، موزہ کسے کہتے ہیں۔ الخف ما یستر الکعبہ کلہ، موزہ وہ ہے کہ جو مکمل ٹخنے کو چھپا لے، مکمل ٹخنے کو چھپا لے۔ او یکون الظاہر منہ اقل من ثلاث اصابع الرجل اصغرها، یا اس میں سے ظاہر ہو رہا ہو چھوٹی 3 انگلیوں کے بقدر، پیر کی چھوٹی 3 انگلیوں سے کم۔ تو موزہ اگر اتنا پھٹا ہوا ہے کہ پیر کی چھوٹی 3 انگلیوں سے کم جگہ کھلی ہوئی ہے تو چل جائے گا، اس سے 3 انگلیوں کے بقدر یا 3 انگلیوں سے زیادہ کھلا ہوگا وہ نہیں چلے گا۔ اما لو ظہر قدر 3 اصابع الرجل، بہرحال اگر ظاہر ہو گیا پاؤں کی 3 انگلیوں کے بقدر، چھوٹی انگلی مراد ہے ہاں، فلا یجوز، تو جائز نہیں ہے۔ لأن ھذا بمنزلۃ الخرق، اس لیے کہ یہ خرق کثیر کے درجے میں، یہ زیادہ پھٹے ہوئے کے درجے میں۔ ولا بأس بأن یکون واسعا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کشادہ ہو، موزہ کشادہ ہو سکتا ہے۔ بحیث یرا رجلہ من اعلی الخف، اس طور پر کہ دکھائی دے اس کا پیر موزے کے اوپر سے، یعنی جب وہ اوپر چڑھے گا پنڈلی کی طرف کو تو وہاں سے ٹائٹ ہونا ضروری نہیں ہے، اگر ڈھیلا بھی ہے اور اتنا ڈھیلا ہے کہ اوپر سے اگر جھانک کے دیکھیں تو پیر نظر آ جائے تو جب بھی چل جائے گا۔ او جرموقیہ، یا مسح کرے گا جرموقین پر۔ جرموق کسے کہتے ہیں، آگے آ رہی ہے بات۔ ای علی خفینی، یعنی ایسے موزوں پر یلبسانی فوق الخفین، جو پہنے جاتے ہیں خفین کے اوپر۔ تو خفین کے اوپر بھی موزے پہنے جاتے ہیں، وہ کپڑے کے ہوتے ہیں اور اس میں نیچے تلوا لگا رہتا ہے چمڑے کا، سمجھ رہے ہو، کبھی کبھی اوپر اور نیچے دونوں طرف چمڑا لگا رہتا ہے، موزوں کے اوپر پہنا جاتا ہے، اس کو اسے کہتے ہیں جرموق۔ لیکونا وقایۃ لہما من الوحل والنجاسۃ، تاکہ وہ دونوں ہو جائیں بچانے والے ان دونوں کو کیچڑ سے اور نجاست سے۔ تو یہ موزوں کے اوپر اس لیے پہنے جاتے ہیں تاکہ موزوں پر کیچڑ نہ لگے اور کوئی نجاست نہ لگے، تو جو اوپر پہنے گئے ہیں یہی اس کو بچا لیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں بتاؤ؟ جرموق۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَدِيمٍ، اب بتا رہے وہ کس کے بنتے ہیں، اگر وہ چمڑے کے ہوں، چمڑے کے بھی ہو سکتے ہیں، او نحوی، یا چمڑے کی طرح کس چیز کے ہوں، جاز علیہم المسح، تو ان دونوں پر مسح کرنا جائز ہے، یعنی جرموقین پر بھی۔ سواء لبسہما منفردین او فوق الخفین، خواہ ان کو پہنا ہو منفرد تنہا یا خفین کے اوپر، یا تو صرف جرموقین کوئی پہنا ہو یا خفین کے اوپر پہنا ہو، لیکن اگر وہ چمڑے کے ہیں تو پھر ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ كِرْبَاسٍ أَوْ نَحْوِهِ، تھوڑی سی آگے کرو ٹپائی، اور اگر وہ کرباس سوتی کپڑے کے ہوں، او نحوی، یا اس کے مانند کس چیز کے، فَإِنْ لَبِسَهُمَا مُنْفَرِدَيْنِ، پھر اگر ان کو پہنا منفردین تنہا، لا يجوز، تو جائز نہیں ہے۔ تو 2 قسمیں ہو گئی، چمڑے کے ہوں گے تو مسح کر سکتے ہیں، اور اگر سوتی کپڑے کے ہوں گے تو پھر مسح نہیں کر سکتے۔ وَكَذَا إِنْ لَبِسَهُمَا عَلَى الْخُفَّيْنِ، اسی طرح اگر ان کو پہنا ہے خفین کے اوپر پھر بھی مسح جائز نہیں ہے، مگر إِلَّا أَنْ يَكُونَا بِحَيْثُ، کہ وہ اس طور پر ہوں يَصِلُ بَلَلُ الْمَسْحِ إِلَى الْخُفِّ الدَّاخِلِ، کہ پہنچ جائے مسح کی تری داخل، یعنی اندرونی موزے پر۔ کپڑے کے بنے ہوئے ہیں لیکن ایسے بنے ہوئے ہیں کہ مسح جو کیا ہے اوپر ان کی تری پہنچ جائے نیچے والوں پہ، تو پھر جائز ہے ان پہ مسح کرنا، کیونکہ اب یہ ان پہ مسح نہیں ہو رہا، یہ تو نیچے والوں پہ ہو رہا ہے نا۔ ارے اوپر جو پہنے ہیں
اوپر جو کپڑے کا پہنا ہے اس پہ مسح جائز نہیں ہے، لیکن اگر ایسا مسح کر رہے ہیں کہ تری اندر والوں میں پہنچ جائے گی تو اب جائز ہے۔ تو اب یہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ ان پہ مسح کرنا جائز ہو گیا اوپر والوں پہ، بلکہ تو نیچے والے پہ ہو رہا ہے اور نیچے والے پہ جائز ہے ہی، تو اس لیے مسح کرنا جائز ہوگا، لیکن پانی اندر والے موزے پر پہنچنا چاہیے۔ ثم اذا کان من نحو ادیم، پھر جب وہ چمڑے کی طرح کی چیز کے ہوں، وقد لبسہما فوق الخفین، پھر اور ان کو پہنا ہو خفین کے اوپر، فإن لبسہما بعد ما احدث، پھر اگر ان کو پہنا ہے حدث کے لاحق ہونے کے بعد، ومسح علی الخفین، اور خفین پر مسح کر لیا، لا یجوز المسح علی الجرموقین، تو جرموقین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب حدث کے بعد مسح کر لیا جرموقین پر تو اب ان پہ جائز نہیں ہے۔ وَإِن لَبِسَهُمَا قَبْلَ الْحَدَثِ، اور اگر حدث سے پہلے پہنے ہیں، وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، اور ان کے اوپر مسح کر لیا ہے، ثُمَّ نَزَعَهُمَا، پھر ان کو اتار دیا، دون الخفین، نہ کہ خفین کو، اعاد المسح علی الخفین، تو مسح کو لوٹائے گا، علی الخفین الداخلین، اندر والے خفین پر، بخلاف ما، برخلاف اس صورت کے، اذا مسح علی خف ذی طاقین، جب وہ مسح کرے ایسے موزے پر جس میں دو طاق ہوں، فنزع احد الطاقین، پھر وہ دو طاقوں میں سے ایک کو نکال دے، لا یعید المسح، تو مسح کو نہیں لوٹائے گا، علی الطاق الآخری، دوسرے طاق پر۔ تو دو طاق والا موزہ ایسا ہوتا ہے، یہ سمجھ لو دو کپڑوں سے مل کے بنا ہوا ہے، اوپر نیچے دو کپڑے ہوتے ہیں اس میں۔ وَإِن نَزَعَ أَحَدَ الْجُرْمُوقَيْنِ، اور اگر جرموقین میں سے ایک کو نکال دیا، فَعَلَيْهِ أَن يُعِيدَ الْمَسْحَ عَلَى الْجُرْمُوقِ الْآخَرِ، تو ضروری ہے اس کے اوپر کہ مسح کو لوٹائے دوسرے جرموق پر۔ ظاہر سی بات ہے ایک کے نکلنے سے وہ مسح ٹوٹ، یہ کیا کہتے ہیں، مدت ختم ہو جاتی ہے پھر اس کی، ایسا تو ہو نہیں سکتا ایک کو تو دھو لیں گے اور ایک پہ مسح کر لیں گے۔ وعن ابی یوسف انہ یخلع الجرموق الآخر، اور امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ وہ دوسرے جرموق کو نکالے گا، ویمسح علی الخفین، اور خفین پر مسح کرے گا۔ تو خفین کی بات آ گئی، جرموقین کی آ گئی، اب آ رہی ہے جوربین کی، موٹے موزے، او جوربیہ الثخینین، یا موٹے جوربین پر مسح کرے، ای بحیث یستمسکان علی الساق بلا شد، اس طور پر کہ وہ پنڈلی پر ٹھہر جاتے ہوں بغیر باندھے، تو انہیں کہیں گے جوربین۔ یہ سردی سے بچاؤ کے لیے پہنے جاتے ہیں۔ منعلین او مجلدین، یا تو منعل ہوں گے یا مجلد ہوں گے۔ منعل کا مطلب یہ ہے کہ تلوے پر چمڑا لگا ہوا ہوگا، اور مجلد کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف لگا ہوا ہوگا۔ حتیٰ اذا کانا سخینین، یہاں تک کہ جب وہ دونوں موٹے ہوں، غیر منعلین، غیر منعل ہوں، یعنی نیچے چمڑا لگا ہوا نہ ہو، او مجلدین، یا بغیر مجلد کے ہوں، لا یجوز عند ابی حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، خلافا لہما، برخلاف صاحبین کے۔ وعنہ، اور امام ابو حنیفہ سے یہ روایت ہے کہ رجع الی قولہما، انہوں نے رجوع کر لیا تھا صاحبین کے قول کی طرف، وبہ یفتیٰ، اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ جوربین پر مسح کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نہیں کرتے تھے، لیکن آخر عمر میں جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے مسح کر لیا تھا اور اعلان کر دیا تھا کہ میں نے اپنے اس مسئلے سے رجوع کر لیا۔
تو جو صاحبین کا قول ہے وہی ان کا قول ہے، اسی پہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ ملبوسین علی طہر تام، جن کو پہنا گیا ہو مکمل طہارت پر، وقت الحدث، حدث کے وقت، یعنی جس وقت حدث ہوا ہے، حدث لاحق ہوا ہے، موزے پہن رکھے ہوں طہارت حاصل کرنے کے بعد، تب ان پہ مسح کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ حدث لاحق ہو گیا پھر موزے پہن لے پھر مسح کر رہے ہیں، ایسا نہیں، پہلے وضو کر کے مکمل طہارت حاصل کر کے موزے پہن لیے، پھر اس کے بعد اس نے استنجا کیا، ری خارج ہو گئی، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب اس پہ مسح کرے گا وہ، سمجھ رہے ہو؟ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حدث لاحق ہوا ہو طہر تام پر، وقت الحدث، حدث کے وقت۔ فلو توضأ وضوءا غیر مرتب، پس اگر اس نے وضو کر لیا غیر مرتب وضو، غیر مرتب کیسے کر لے اس کی صورت بتا رہے، فغسل الرجلین، پہلے پیروں کو دھو لیا، ولبس الخفین، اور دونوں موزوں کو پہن لیا، ثم غسل باقی الاعضاء، پھر باقی اعضاء کو دھویا، ثم احدث، پھر اس کو حدث لاحق ہو گیا، وتوضأ، اور اس نے وضو کیا، او توضأ وضوءا مرتبا، یا اس نے مرتب طریقے پر جو ترتیب ہے وہی وضو کیا، فغسل رجلہ الیمنی، پھر اس نے اپنے دائیں پیر کو دھویا، وادخلہ الخف، اور اس میں موزے کو داخل کیا، ثم غسل رجلہ الیسری، پھر اس نے اپنے بائیں پیر کو دھویا، وادخلہ الخف، اور اس میں موزے کو داخل کیا، لیست لہ طہارۃ تامۃ، تو یہ اس کے لیے طہارت تامہ نہیں ہوگی، فی الصورۃ الاولی، پہلی صورت میں، اذا لبس الخفین، جب اس نے موزوں کو پہنا، وفی الصورۃ الثانیۃ اذا لبس الیمنی، اور دوسری صورت میں جب اس نے داہنے پیر میں پہنا، لکنہما ملبوسان علی طہارۃ کاملۃ، سمجھ میں آئے مسئلہ؟ وہی جب اس نے پیر دھو کے موزے پہن لیے تو ظاہر سی بات ہے مکمل طہارت پہ تو اس نے موزے پہنے نہیں، اسی طرح جب اس نے دائیں پیر کو دھویا جس وقت اور اس میں موزہ پہن لیا تو بائیں پیر کو نہیں دھو رکھا تھا، اس میں طہارت نہیں تھی، تو اسی کو بتا رہے ہیں، لکنہما ملبوسان علی طہارۃ کاملۃ، لیکن انہوں نے پہنا ہے، وہ پہنے گئے ہیں مکمل طہارت پر، وقت الحدث، حدث کے وقت، فعلم ان قولہ ملبوسین، تو جان لی گئی یہ بات کہ ان کا قول ملبوسین احسن، زیادہ اچھا ہے، زیادہ عمدہ ہے، من عبارتہم، دیگر فقہا کی عبارت سے، وہی اذا لبسہما علی طہارۃ کاملۃ، وہ عبارت یہ ہے کہ جب ان کو پہنے طہارت کاملہ پر، تو جو دوسرے فقہا ہیں وہ اس عبارت کو استعمال کرتے ہیں لبسہما علی طہارۃ کاملۃ، لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے یہ عبارت استعمال کی ملبوسین علی طہر تام، جو ابھی متن میں عبارت، تو اس کو بتا رہے یہ زیادہ بہتر ہے دیگر فقہا کی عبارت کے، لأن المراد الطہارۃ الکاملۃ، اس لیے کہ مراد طہارت کاملہ ہے، وقت الحدث، حدث کے وقت، وہذا الوقت هو زمان بقاء اللبس، اور یہ وقت پہننے کے بقا کا زمانہ ہے، لا زمانہ حدوثہ، نہ کہ اس کے حدوث کا زمانہ، فیصح ان یقال، تو صحیح ہے کہ کہا جائے ہما ملبوسان علی طہارۃ کاملۃ وقت الحدث، کہ ان دونوں کو پہنا گیا ہو طہارت کاملہ پر حدث کے وقت، ولا یصح ان یقال لبسہما علی طہارۃ کاملۃ وقت الحدث، اور صحیح نہیں ہے کہا جائے کہ ان دونوں کو پہنا ہو طہارت کاملہ پر حدث کے وقت، لأن الفعل دال علی الحدوث، اس لیے کہ فعل دلالت کرتا ہے حدوث پر، والاسم دال علی الدوام، اور اسم دلالت کرتا ہے دوام پر، والاستمرار، اور استمرار پر، لا علی امامۃ وقلنسوۃ وبرقع وقفازین، مسح نہیں کر سکتے ہیں امامے پر، قلنسوۃ ٹوپی پر، برقع برقعے پر، وقفازین دستانوں پر، دستانے قفازین، القفاز، قفاز کسے کہتے ہیں؟ القفاز ما یلبس الکف، ما یلبس الکف لیکف عنہا، قفاز وہ ہے کہ جس کو پہنا جاتا ہے ہتھیلی میں، لیکف عنہا، تاکہ وہ بچ جائے اس کے ذریعے، مخلب الصقر ونحوہ، باز اور شکرے کے پنجوں سے، جب وہ پہن لے گا دستانے تو اس طرح کے جو پرندے ورندوں کو اگر پکڑے گا تو ان کے پنجے لگنے سے بچ جائے گا،
وفرضہ مسح میں کیا فرض ہے، کتنا مسح کرنا فرض ہے موضوع کا، قدر ثلاث اصابع الید ہاتھ کی 3 انگلیوں کے بقدر مسح کرنا فرض ہے۔ فإن مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان خطوطا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسح خطوط خط کھینچنا تھا، اس طرح یہ ہے انگلیوں پیروں کی انگلیوں پر ہاتھ کی انگلیاں رکھ کر اوپر کو کھینچنا، اسے وہ کہہ رہے ہیں خطوط۔ فعلم انہا بالاصابع، تو معلوم ہو گئی بات کہ انگلیوں سے تھا، دون الکف نہ کہ ہتھیلی سے، کیونکہ خط کس سے کھینچا جاتا ہے، ہتھیلی سے تھوڑے کھینچا جاتا ہے، انگلیوں سے۔ وما زاد علی مقدار 3 اصابع، اور جو کچھ 3 انگلیوں کی مقدار پر زائد ہوگا، انما ہوا بماء مستعمل، وہ تو مائع مستعمل کے ذریعے ہوگا۔ 3 انگلیوں کو آپ اس طرح پھیر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو اس کے نیچے آ گیا موزے کا حصہ وہ تو فرض کی مقدار ہے، اس کے علاوہ اگر پانی بہہ کے ادھر ادھر چلا گیا اور اس جگہ کا مسح ہو گیا تو مائع مستعمل سے ہوا، فلا اعتبار لہو، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ فبقی مقدار 3 اصابع، تو باقی رہی 3 انگلیوں کی مقدار، ولا یفرض فیہ شیء آخر، اور اس کے اندر کوئی دوسری چیز فرض نہیں ہے مسح کے اندر، بس یہی فرض ہے کہ 3 انگلیوں کے بقدر کرنا ہے۔ کالنیت وغیرہ، یعنی نیت بھی کرنا، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے اندر فرض نہیں ہے۔ ومدت، اس کی مدت کتنی ہے، للمقیم یوم ولیلۃ، مقیم کے لیے جو سفر پر نہیں ہے، اپنے وطن میں ہے یا سفر پہ گیا لیکن 15 دن سے زیادہ کی نیت کر لی وہاں ٹھہرنے کی، تو وہ 1 دن اور 1 رات مسح کر سکتا ہے، 24 گھنٹے 24 گھنٹے بعد اس کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا، دوبارہ سے پہننے پڑیں گے۔ وللمسافر 3 ایام ولیالیہ، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہیں۔ من حین الحدث، حدث کے وقت سے ہے، ایسا نہیں کہ جب سے موزے پہنے اس وقت سے، مثال کے طور پہ ہم نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا اور موزے پہن لیے وضو کر کے، اور ظہر میں ہمارا وضو ٹوٹا جا کے، حدث لاحق ہوا، تو اب اگلے دن کے ظہر میں مدت ختم ہوگی، نہ کہ فجر میں، حدث کے وقت کا اعتبار ہوگا۔ لأن قولہ علیہ السلام، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یمسح المقیم یوما، کہ مقیم مسح کرے گا 1 دن اور 1 رات، والمسافر 3 ایام ولیالیہ، اور مسافر مسح کرے گا 3 دن اور 3 رات۔ الحدیث، ھذا الحدیث، یہاں نکال سکتے ہیں ھذا الحدیث، یہ حدیث ہے، یا آگے سے جوڑ لیں، ھذا الحدیث، اگر حدیث پڑھیں گے تو ھذا الحدیث، اور اگر منصوب پڑھیں گے تو اقرأ الحدیث، اقرأ الحدیث، اور اگر الحدیث پڑھیں گے تو الی آخر الحدیث، یعنی یہ حدیث آخر تک پڑھتے رہو، الی آخر الحدیث، سمجھ رہے ہو، تو یہ لفظ آئے ہیں، تینوں اعراب اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو ابھی بیان کیا ہے، یمسح المقیم یوما ولیلۃ والمسافر، ھذا الحدیث، یہ حدیث ہے، مرفوع اگر پڑھیں گے، یا منصوب پڑھیں گے تو اقرأ الحدیث، اس حدیث کو پڑھو، مجرور پڑھیں گے تو الی آخر الحدیث، یعنی اس حدیث کے آخر تک۔ افاد جواز المسح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نے، قولہ جو آیا ہے، اس نے فائدہ دیا ہے مسح کے جائز ہونے کا، فی المدت المذکورۃ، مذکورہ مدت میں، وقبل الحدث، اور حدث سے پہلے، لا احتیاج الی المسح، مسح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فالزمان الذی یحتاج فیہ الی المسح، پس وہ زمانہ کہ جس کے اندر مسح کی ضرورت پیش آتی ہے، وہو من وقت الحدث، وہ حدث کے وقت سے ہوتا ہے، مقدر بالمقدار مذکورۃ، جس کا اندازہ لگایا جائے گا مذکورہ مقدار سے، وینقضہ، اور مسح کو توڑ دے گا، ناقض الوضوء، وضو کا ناقض ہونا، وضو کو توڑنے والی چیز ہی کیا کر دے گی، اس کے مسح کو توڑ دے گی۔ ونزع الخف، اور موزے کا نکالنا، موزے کا نکلنا بھی کیا کر دے گا، مسح کو توڑ دے گا۔ ذکر لفظ الواحد، مصنف نے واحد کا لفظ ذکر کیا ہے، نزع الخفین نہیں کہا موزوں کا نکلنا، بلکہ ایک لائے خف، کیوں، ولم یقل نزع الخفین، اور نہیں کہا دونوں موزوں کا نکلنا، کیوں نہیں کہا، لیفید ان نزع احدہما ناقض، تاکہ فائدہ دے اس بات کا کہ ان میں سے ایک کا نکلنا
ناقضن ناقض مسح ہے، ایک بھی اگر موزہ نکل جائے گا تو مسح ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں کہ دونوں کو نکل نہ جائے۔ فإنه اذا نزع احدهما، پس جب وہ نکالے گا ان میں سے ایک کو، وجب غسل احدى الرجلین، تو واجب ہو جائے گا دونوں پیروں میں سے ایک کا دھونا، فوجب غسل الاخرى، تو واجب ہو جائے گا دوسرے کا بھی دھونا۔ اذ لا جمع بین الغسل والمسح، اس لیے کہ دھونے اور مسح کے درمیان جمع نہیں کیا جا سکتا، کوئی جمع نہیں ہے کہ ایک پیر کا چلو موزہ اتر گیا اسے تو دھو لو اور جس پہ موزہ پہن رہے اس پہ مسح کر لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کو دھونا پڑے گا۔ وکذا ان دخل الماء احد خفیہ، اسی طرح اگر پانی داخل ہو گیا دونوں موزوں میں سے ایک کے اندر، حتی صار جمیع الرجل مغسولا، یہاں تک کہ پورا پاؤں اس کا دھل گیا، اتنا پانی موزے میں چلا گیا۔ وَإِنْ أَصَابَ الْمَاءُ أَكْثَرَ، یہ اس سے زیادہ پہنچ گیا، اگرچہ پہنچ گیا وہ پانی اس سے زیادہ، فَكَذَا عِنْدَ الْفَقِيهِ، تو اسی طرح حکم ہے۔ اچھا یہ جو ابھی آیا وَكَذَا إِنْ دَخَلَ الْمَاءُ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی اتنا موزے کے اندر پہنچ گیا تو مسح ٹوٹ جائے گا، پھر دوسرے کو بھی دھونا پڑے گا۔ اسی طرح اگر اکثر پانی پہنچ گیا تو فقیہ ابو جعفر کے نزدیک یہی حکم ہے کہ دونوں کو دھونا پڑے گا۔ چلو بھائی۔